جی السلام علیکم. جی میرا جو کوشچن ہے وہ وومن رائٹس کے حوالے سے ہے کہ یہ ایک نیریٹو ہے کہ اسلام نے آ کے عورت کے اسٹیٹس کو ایلیویٹ کیا ہے, اس کو ایکول رائٹس دیے ہیں اور جسٹس کریٹ کیا ہے مین اینڈ وومن کے بیچ میں. لیکن اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو بہت ساری آیات ہمیں ایسی مل جاتی ہیں جو کہ اینٹی فیمنسٹ ہیں. فار ایگزامپل جو سب سے پہلے جو ٹیسٹمنی ہے وہ 2 عورتوں کی گواہی جو ہے وہ ایک مرد کے برابر سمجھی جاتی ہے. اور انہیریٹنس کے لاء میں بھی دیکھتے ہیں کہ زیادتی کی گئی عورت کے ساتھ 2/3 جو ہے وہ ملتا ہے مرد کو, اور 1/3 جو ہے وہ عورت کو دیا گیا. اور ایک اور جگہ پہ قرآن میں بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ عورت جو ہے آرگومنٹ میں ویک ہے, وہ اپنا اسٹینس ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. اور بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب آرگومنٹ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا اور کفار کے بیچ میں, تو اللہ نے کہا ہے کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو, میرے لیے بیٹیاں. مطلب کہ کیا اللہ تعالیٰ کو کیا لگے اس سے کہ بیٹیاں یا بیٹے مطلب اس کی مخلوق ہے, یہ تو عورت ڈیگریڈ ہو رہی ہے صاف ان آیات کے اندر. تو یہ تو آپ کیسے اس چیز کو ریکنسائل کریں گے؟ اچھا, آپ کے جو چاروں پوائنٹس ہیں ان کو الگ الگ لے کے چلتے ہیں. سب سے پہلے تو آخری پوائنٹ لے لیتے ہیں کیونکہ دیٹس کاگنیٹو فیلسی, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کفار سے کہا کہ خود اپنے آپ کو بیٹے دے دیے اور مجھے بیٹیاں دے دو, تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی سائیکالوجی کو ایڈریس کیا کہ تمہیں جو چیز خود ناپسند ہے, تم اتنے سیلف سینٹرڈ اور بائسڈ ہو اپنے بارے میں کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایک تو عبادت کرنے کی بات کرتے ہو, اور دوسری طرف جو چیز خود ناپسند کرتے ہو اللہ سے منسوخ کر دیتے ہو. تو یہ تو بیسک پلیٹ فارم ہے جہاں سے آرگیومنٹ جو ہے نا اور کی انیشیشن یہاں سے کی ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو ناپسند کیا ہے پورے قرآن پاک میں, جس کے اوپر پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھیا یہ تو تم سے تو سب سے زیادہ پوچھ اس کے اوپر ہوگی کہ تم نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. قرآن پاک کی صورت پھر آیتوں کی آیتیں اس کے اوپر آ گئی کہ بیٹا کیوں بنا رہے ہو اللہ کا. جتنی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں غصے کا اظہار کیا بیٹیوں پہ نہیں کیا. ایک آیت آپ کو مل گئی ہے جو کہ ان کی اپنی سائیکالوجی کو ایڈریس کر رہی ہے. تو آدمیوں کو تو پھر چیخ میں مانی چاہیے تھی کہ بھیا یہ اللہ نے بیٹا کیوں ناپسند کیا ہے اتنا, بیٹوں میں آدمیوں کا مسئلہ. تو اٹس ناٹ اباؤٹ جینڈر اسپیسیفکیشن ہیئر, اٹس اباؤٹ ایسوسیشن آف اینی sort of a son or daughter to Allah Ta'ala. And in this specific case جب کفار کی بات ہو رہی ہے that they whatever they actually despise وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے یہاں نسبت کر دی. تو جو ٹیسٹمنی والا پوائنٹ ہے وہ بڑا سمپل ہے. اس کو ابن القیم نے جو اپنی کتاب میں بڑے ہی کلیئرٹی کے ساتھ کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر کیا. یہ پتہ نہیں کیوں اس کی پروپیگیشن نیچے نہیں ہوئی. خیر ہوئی تو ہے, پاکستان انڈیا میں اتنی نہیں ہوئی. یہاں پہ کچھ زیادہ ہی ایموشنلی ٹریٹ کیا جاتا ہے اس بات کو کہ عورتوں کی گواہیاں 2 عورتیں مل کے ہیں ایک گواہی. تو اگر یہ کیس ہوتا, ویسے تو میں آپ کو بتا دوں ان وٹ کیس قرآن پاک اسپیسیفک اباؤٹ کہ 2 عورتیں لے آؤ. اللہ تعالیٰ نے فائنینشیل اگریمنٹس کے اوپر کہا ہوا ہے جب فائنینشیل اگریمنٹ کرو, بیکاز ویمن ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ ایون ان ٹوڈیز ٹائم دے آر ناٹ the sole owner of the resources. Men still are the owner of whatever and the kind of business dealing. So جب وہ ڈیل ہو رہی ہو تو the subject availability is not as recurrent as a man's availability, and she's dependent on wherever her husband is going to take her. So یہ نہ ہو اس وقت اویلیبل نہ ہو جب ٹیسٹمنی کی بات ہو. So otherwise تو ایک عورت کی 3200 حدیثیں ہمارے پاس ہیں. آدھی سے زیادہ احادیث کا کلیکشن ایک عورت سے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو برگزیدہ ترین ہستی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, وہ خاتون ہیں. ان کی ہم نے گواہی کیسے ایک کی عورت کی ایک ہی لے لی اور ہر حدیث کو مان لیا. ہم نے ان کے کیس میں تو کبھی بھی نہیں کہا کہ حفصہ کی ساتھ گواہی شامل کی جائے یا کسی اور ام المومنین کی لے کے جائیں گواہی. ان کی تو پوری کی پوری گواہی ایز لے لی. دوسری بات, جب ایک زنا کے اوپر 4 گواہ چاہیے ہوتے ہیں ہمیں, تو اس وقت آدمیوں کو کیوں نہیں مسئلہ ہوتا کہ یار میری گواہی کافی نہیں تھی, 3 آدمی اور کیوں بلائیں. It is not about the intellect, it's about suffice being testimony being or a testimony being validated and the element of error nullified. بھائی 1 بھی نہیں 2 بھی نہیں 3 بھی نہیں 4, کیونکہ ایک عورت کے اوپر سلینڈر کا معاملہ آ رہا ہے. عورتوں کو تو اتنے حقوق ہے کہ عورت کے اوپر سلینڈر کریں تو اس کی زیادہ بڑی سزا ہے آدمی کے اوپر سلینڈر کرنے سے. You have to understand.
دوسری بات, چوتھی بات کر لی کسی سے میں کرتا ہوں, عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا سینسٹیو ڈکلیئر کر دیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پہلے ایک بندے نے آ کے پوچھا کہ میرے اوپر یا رسول اللہ علیہ وسلم کس کا حق ہے؟ تیری ماں کا. پھر کس کا حق ہے؟ پھر تیری ماں کا. پھر کس کا حق ہے؟ پھر تیری ماں کا. پھر کس کا حق ہے؟ پھر تیرے باپ کا. آدمیوں کی تو چیخیں نکل جاتی تھی اس بات کے اوپر چاہیے کہ بھائی ہمارے تو حقوق ہی نہیں, ہم سارا کچھ ہم کر کے دیں, پوری محنت کر کے پیسے کما کے بچوں کو کھلا رہے ہیں, اور سارے حقوق 1/3 کو چھوڑیں آپ, اس کیس میں تو لائف اوور لائف دینی پڑتی ہے ماں کو. اور یہ انہیریٹنس کی جو بات ہے, put the woman in the center of the circle whenever you're trying to create an inheritance, and then when you're going to put the man in the center of the circle, you'll find out آدمی کو تو کچھ ملا ہی نہیں. عورت کو تو سینٹر کے تمام طرف سے پیسے ملتے ہیں اور انہیریٹنس ملتا ہے, باپ کی طرف سے بھی شوہر کی طرف سے بھی, and then so on so forth. اس کا پورا ایکول میٹرکس آتا ہے. بٹ شی گروز ان دا میٹرکس کہ جب وہ خود کوئی پیسے بنائے گی اس کے اوپر کسی شوہر کا حق نہیں ہوگا. پھر آدمیوں کو یہاں پہ بابیلا کرنا چاہیے تھا, کیا ہماری ساری انکم ہی کھا رہے اور ہم اس کا ایک روپیہ بھی نہ ٹچ کریں, حالانکہ ہم اس نے ہی بڑے پرووائڈر ہیں. جب یہ پرووائڈر ہوتی ہے تو ہم بالکل لاچار ہو جاتے ہیں. سو دس از the most feministic approach towards and at that time جہاں پہ عورتوں کو دفن کیا جاتا تھا پیدا ہوتے, اس وقت یہ والی ایسوسیشن آف رائٹس مل گئی ایک عورت کو. اور اس وقت جب عورتیں انہیریٹنس میں اپنے سوتیلے بیٹے کو مل جاتی تھی, 10 بیویاں ہیں تو 9 بیویاں سوائے اپنی سگی ماں کے سوتیلی مائیں انہیریٹنس میں بیٹے کو ملتی ہے کہ یہ تیرے لیے گفٹ آیا. کین یو امیجن a lower status of a woman کہ جو اسلام سے فوراً پہلے کا تھا, in such a depleted state and status of a woman, اللہ تعالیٰ کے دین آ کے اس کو کیسے uplift دے رہا ہے. We have to look at all of those angles, and even one is going to suffice for my approach towards how feministic of a philosophy this is. However, I'm not going to say feministic because feminism has taken it out of bounds. وہ تو اس جگہ پہ لے گئے ہیں کہ واقعی عورت دوبارہ سے objectify کر دی گئی. Right now ابھی نہیں ہو رہی تو 100 سال بعد دوبارہ سے عورت is going to become another object of someone's personal satisfaction or pleasure. بہرحال یہ that's a discussion of a totally different day کہ فیمنزم کو کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی فیمنزم ہے, نہیں, اسلام is the most pro-feminine, not feminism, but نسوانی حقوق کا اس سے بڑا چارٹر جو ہے نا وہ ابھی تک ہسٹری آف دا ہیومن بینگ نہیں دیکھا. اوکے, اب وہ کسی دن بحث کریں گے کہ فیمنزم نے کیا کیا پھر عورت کا, اور قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے نا وہ کس طریقے سے اس کو بیلنس کرتا ہے in the bigger picture of all human beings. Okay, we have to understand this is a rights and duties are in relative to the placement of the human being. As a mother اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, as a husband آدمی کا کوئی مقابلہ نہیں, as a son اس کا پورا کا پورا دار و مدار دونوں کے اوپر آ جاتا ہے, وہ بھی 1/3 آدمی کو ملتا ہے. wherever you're placed آپ کی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کی میٹرکس بدل دی ہوتی ہے. so we can't just treat it as an independent case looking at it from such an acute angle and saying کہ in the big picture زیادتی ہو گئی ہے. زیادہ زیادتی in this case آدمیوں کے ساتھ